السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، کل رات کو انڈین میڈیا، فیک میڈیا، چیٹر میڈیا، دھوکے باز میڈیا، جھوٹا میڈیا، اس نے تو یوں سمجھ لیں کہ پاکستان فتح ہی کر لیا تھا۔ کیا کراچی، کیا لاہور، کیا ملتان، کیا بہاولپور، کیا کوئٹہ، کوئی بھی شہر نہ چھوڑے۔ کل تو پاکستان والوں پہ وہ انکشافات ہوئے جو انہوں نے اپنے وہم و گما بھی نہ سوچے تھے اور تصور بھی نہ کیا تھا کہ پاکستان کا سی پورٹ جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں سمندری نام کی بھی ایک بندرگاہ ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر بینکر میں چھپ گئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اتنی تواتر سے اور مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا چینلز پر یہ خبریں دی جا رہی تھیں کہ جس بندے کو حقیقت حال کا علم نہ ہو، پس منظر معلوم نہ ہو انڈین میڈیا کا، تو یہی سمجھے گا کہ حقیقتاً پاکستان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ پاکستانی تو حسب معمول اپنی روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں اور گزار رہے تھے۔ انہیں اس حوالے سے کوئی تشویش نہ تھی۔ جس سی پورٹ کا ذکر کیا گیا کہ کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا ہے، کراچی شہر میں 15 دھماکے ہوئے ہیں، وہ پرسکون منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں تو کسی قسم کے بلیک آؤٹ کا بھی نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ ایک دن میں ڈرون کراچی میں بھی گرایا جا چکا تھا، مگر کراچی کے پورے پاکستان کے عوام کو کہیں سے بھی لے لیں، دیکھ لیں، چیک کر لیں، ان میں کسی قسم کا پینک یا خوف یا پریشانی دور دور تک نہیں پائی جاتی ہے۔ جتنا پینک، جتنا ٹینشن، جتنے پرابلمز رات کو انڈین میڈیا میں نظر آئی، اتنا تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ 1 ارب 30 کروڑ آبادی والے ملک کو یہ انڈین میڈیا انگلیوں پہ نچاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، ان کو غلط رپورٹیں دیتا ہے، صحافت کا نام بدنام کرتا ہے۔ تصور بھی نہ کیا تھا کہ پھر بقایا معاملات میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں یہ میڈیا انڈیا کے عوام کو کیا بتاتا ہوگا یا کیا بریف کرتا ہوگا، یا آنے والے دنوں میں جب یہ صورتحال انڈین عوام دیکھیں گے، وہاں کے 1 ارب 30 کروڑ لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے۔ یقیناً کل کو وہ بیرون ممالک کے میڈیا پہ اعتبار کریں گے، آزاد میڈیا کو ترجیح دیں گے۔ یہ نہیں کہ پاکستانی میڈیا سے غلطیاں نہیں ہوتی یا وہ اس طرح کے پرابلم نہیں کرتا، مگر اس حد تک کون جا سکتا ہے؟ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا جھوٹ بولنے میں بھی پاکستان میڈیا سے صرف اور صرف 10,000 نوری سال آگے ہے۔ نوری سال یعنی لائٹ ایئر، آپ اندازہ کر لیں کتنا آگے ہے۔ واقعی ہم تو نہیں پہنچ سکتے، مگر بات تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، 5th کالم وار بھی ہوتی ہے، جنگوں میں سارے چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ تو انفارمیشن کی دنیا ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا وہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو کیسے ہضم کر پائیں گے۔ دوسرے دن جب صبح ہوگی، آزاد میڈیا کے سامنے، دنیا کے سامنے ساری سچائی، سارے حقائق سامنے آئیں گے، تو کیا کہہ کر اپنے عوام کو بیوقوف بنائیں گے کہ جی یہ کوئی بلنڈر تھا، یہ غلطی ہو گئی۔ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے عوام کو سمجھا ہوا ہے، چول سمجھا ہوا ہے، بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اور وہ ان کو آگے لگائے رکھتے ہیں کہ جو میڈیا برین واشنگ کر رہا ہے یا عوام کی یا ایک نیریٹو بنا رہا ہے، بیانیہ بنا رہا ہے، وہی درست ہے۔ آپ پاکستان سے دشمنی ضرور کریں، جنگ لڑیں، مقابلہ کریں۔ پاکستان تو آپ سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے، آبادی میں بھی، دیگر وسائل میں بھی۔ اس کے پاس تو گنتی کی 4-5 سی پورٹ ہیں۔ آپ تو اس سارے معاملے میں خود کفیل ہیں، بڑے ملک ہیں، بڑی اقتصادی طاقت ہے، آپ کا GDP بہت زیادہ ہے، آپ کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، تو آپ کو پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان جھوٹے پروپیگنڈے کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی؟ آپ نے اتنا گھٹیا 3rd کلاس اسکرپٹ آپ کو کس نے لکھ کر دیا ہے؟ لگتا ہے آپ کہ میڈیا کی طرح آپ کا اسکرپٹ رائٹر بھی 3rd کلاس ہی ہے۔ کیا یہ فیک نیوز کا دور ہے؟ کیا یہ ڈیجیٹل دور نہیں، انفارمیٹیو دور نہیں؟ انٹرنیٹ پہ سنگل کلک پہ، گوگل پہ، اب تو چیٹ GPT بھی آپ کی بات کو صحیح یا غلط کرنے کے لیے مختلف صورتوں میں موجود ہے، تو کہیں سے بھی اس چیز کی ویریفیکیشن فوراً ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے وہ اس حوالے سے بہت ایکٹیو تھا اور بڑے سکون و تحمل سے ان تمام معاملات کا بھرپور کر کے جواب دے رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ انڈین میڈیا جس روش پہ چل رہا ہے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر وہ جنگ کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مقابلہ کریں۔ ایک طرف بھارتی فوجی ترجمان صوفیہ قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کل رات کو 400 ڈرون کے ذریعے حملہ کیا۔ بھائی آپ نے ڈرون کے ذریعے حملہ کیا، ہم نے 77 ڈرون ہمارے نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارے ڈرون دکھائیں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستانی پائلٹ پکڑا، جہاز گرایا ہے، تو بھئی پاکستانی پائلٹ کو دکھائیں، مگر ذرا اگر پاکستانی پائلٹ کو پیش کریں ایک دوسرے جناب کے کر مخاطب نہیں کیجیے گا، یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔
یوں سمجھ لیں گالی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اسے آپ لوگوں نے اپنے ویڈیو میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا، اس کے آنکھوں میں سرما کم ڈالیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں مشو میاں بننے کا کوئی رواج نہیں ہے، اور اتنا زیادہ سرما ادھر ہمارے ایجنٹ یا ایجنسی کے لوگ یا فورسز کے لوگ تو بالکل بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ذرا اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اب آپ کا جو سندور آپریشن تھا وہ تندور آپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اب آپ کو اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ رافیل کو لے کر جہاں رافیل کمپنی ذلیل ہوئی ہے، وہاں فرانس نے سنا ہے کہ مودی صاحب اور ان کی حکومت کو بھی بہت ڈیگریڈ کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ نے ہمیں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، آپ کی وجہ سے ہمارے کمپنی کے شیئرز بھی گرے ہیں اور ہمیں بے تحاشا بے عزتی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور دوسری طرف چائنا نے بھی میم منا لیا، اور رافیل گرنے پر چائنا جیسی خاموش اور سنجیدہ قوم نے بھی انڈیا کے مقابلے میں ایک گانا ریلیز کر دیا جو ملینز ویوز میں دیکھا جا چکا ہے، اور اس میں رافیل کے گرنے پہ خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انڈیا کے فیک میڈیا کو، تھرڈ کلاس میڈیا کو، جگت باز میڈیا کو، اس سے اچھی جگتے تو ہمارے فیصلہ آباد کے لوگ لگا لیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، انہیں تھرڈ کلاس بنا رہے ہیں، جس طرح وہ خود تھرڈ کلاس ہیں۔ تو اس تھرڈ کلاس سے دور رہیں، فیک نیوز سے دور رہیں، سچ کی بنیاد پر مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں ہم صحیح ہوں۔ مقابلہ میدان میں آ کے کریں، چاہے وہ انفارمیشن کا میدان ہو، کھیل کا میدان ہو۔ انفارمیشن میں آپ جھوٹ پر آ گئے، کھیل سے آپ بھاگتے رہے، آپ نے پاکستان کے میدانوں کو سیکورٹی ایشو بنایا۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ کو IPL سیکورٹی ایشو کی بنیاد پر بند کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف آپ کو منہ کی کہانی پڑی کہ جب آپ کے IPL کے میچز UAE میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ پہلے ہی اپنے PSL کے میچز کرانے کے لیے بات کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال منہ کی کھانا انڈین میڈیا ہو، انڈین سرکار ہو، مودی سرکار ہو، بلکہ مودی سرکار ہو، اس کا مقدر بن چکا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ان کو یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً یہ ڈوز ملتے رہیں گے اور وہ بھگتتے رہیں گے۔ انڈیا کا تو بھگتنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی آپ نے ہمیں مزید بھگتنا ہے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔